ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الذکر والانثى وبث منہما رجالا کثیرا ونساء وجعل لهن مثل الذی علیہن بالمعروف والصلاة والسلام على رسول الذی قال ان الجنة تحت اقدام امہاتکم. اما بعد. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی میں سوز درون. معزز سامعین اور صدر محترم، اسلام کو جن خصوصیات کی بنا پر دنیا کا اعلیٰ و افضل کامل و اکمل دین یا مذہب ہونے کا شرف حاصل ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے عورتوں کو سماج یا سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مقام عطا کیا ہے اس کی نظیر پیش کرنے سے تہذیب انسانی عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شدت ہے. یا تو عورتوں کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا یا انہیں کارخانہ قدرت کا اعلیٰ ترین شاہکار تصور کیا جانے لگا. یا تو معصوم بچوں کو زندہ درگور کرنا فخر و مباحت میں شامل تھا یا انہیں توشائے جنت سمجھ کر پروان چڑھایا جانے لگا. یا تو بیواؤں کو پتی کی چتاؤ پرستی ہونے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا یا اب ایک 40 سالہ بھاگن کو سہاگن بنایا جا رہا ہے. الغرض اسلام نے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی حالات کا رخ موڑ دیا اور دم توڑتی ہوئی سوسائٹی میں ایسی روح پھونکی جس سے انسانیت کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی. ظالموں کو ظلم و ستم، جبر و تشدد اور قتل و غارت گری سے روک دیا اور زخم خوردہ و دل شکستہ مظلومین نے اپنے وہ تمام حقوق حاصل کر لیے جن سے وہ عرصۂ دراز سے محروم تھے. غرضے کے طلوع اسلام سے قبل دنیا کا کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں تھا جو ان کے ساتھ روانہ رکھا گیا ہو. ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر نئی صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام لاتی اور ہر نئی شام انہیں خون کے آنسو لاتی. یعنی خدا کی یہ سرزمین اپنی تمام تروست اور کشادگی کے باوجود ان مظلوم اور بے بس ہستیوں پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی. لیکن جب مظلومین کی آہوں اور دل کے شراروں نے دامن رحمت کو تھام کر فریادیں کی تو عرش عظیم تھر تھرا اٹھا، رحمت خداوندی جوش میں آئی. پھر اس دنیا کے سیاہ پردے پر اس تاریخ ساز انسان کا ظہور پرنور ہوا جو سارے جہاں کا دور اپنے دل کے نہاں خانوں میں سمیٹے ہوئے تھا. جو خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات مکرم نے اپنے قلب و جگر کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ اور خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کے ذریعہ حیوانوں کو انسان، انسانوں کو فرشتہ بنا دیا، اونٹوں کو چرانے والے اور خوبے ظلم و ستم کو تہذیب انسانی کا ایسا اعلیٰ نمونہ بنا دیا جسے دیکھ کر دنیا والے شش کر اٹھے. اس محسن انسانیت نے نہ صرف مردوں کو اشرف المخلوقات کا تاج زری پہنایا بلکہ ان مظلوم و مغلوب عورتوں کو ذلت و رسوائی کے غار سے نکال کر بلندی کے اس مینار تک پہنچا دیا جس سے بلند و برتر ان کے حق میں کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا تھا. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو دیگر ادیان و مذاہب نے کیا مقام عطا کیا ہے اور اسلام نے انہیں بلندی کے کس مقام پر پہنچایا ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں مائے مسیحیت سے سوال کریں گے تو جواب ملے گا عورت ایک ناگزیر برائی ہے، ایک غارت گر دلربائی ہے، ایک آراستہ مصیبت ہے. عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود ایک نجاست ہے اور قابل احتراج ہے. اگر آپ مظلوم عورت کے متعلق تاج یونان بانی منطق فلسفہ سقراط و افلاطون سے دریافت کریں گے تو جواب ملے گا عورت ایک نہایت ادنا درجے کی مخلوق ہے اور تمام انسانی مسائل کی جگہ اسے معاشرے میں عزت کا کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا. عزت کا ہر مقام صرف مردوں کے لیے خاص ہے.
لیکن اگر آپ ان معصوم و مظلوم خواتین کے سلسلے میں پیغمبر اسلام محسن اعظم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے تو اگر آپ کے ایسے شوہر کی ہوگی تو جواب ملے گا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، یعنی تمہاری بیویوں کا حق تمہارے اوپر ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا حق ان کے اوپر، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اگر آپ کی حیثیت باپ کی ہوگی تو جواب ملے گا من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار، یعنی بیٹی کا وجود تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں بلکہ اس کی تربیت و پرورش تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور وہاں سے جہنم کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی حیثیت فرزند ارجمند کی ہوگی تو جواب ملے گا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بلند و برتر اعلیٰ و افضل مقام عطا کیا ہے۔ حضرات، اسلام میں عورت